الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آج کی اس نشست کو، ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ناظرین، سب سے پہلے تو یہ دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو، پوری امت کو خیر و برکت والی، عافیت والی، صحت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. جو زندگی ہماری گزر چکی ہے اور جو ہم سے خطائیں لغزشیں ہوئی ہیں اللہ کریم معاف فرمائے. جو زندگی بچ گئی ہے، باقی رہ گئی ہے، اللہ پاک ما بقیہ زندگی کو اپنی خالص مرضیات کے روشنی میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی روشنی میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ناظرین، یہ دعاؤں کا سلسلہ اور پروگرام ہوتا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دعائیں وہ پھول ہیں جو ہماری زندگی کی مشکلوں میں آسانیوں اور کامیابیوں کی خوشبو بکھیر دیتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم دعاؤں سے مستفید ہوں، دعا پڑھنے والے بھی ہوں، دعا کرنے والے بھی ہوں، دعا مانگنے والے بھی ہوں، دعا دینے والے ہوں، اور دعاؤں کو تقسیم کرنے والے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، جب ہم عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، عرب لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی یا ان کی آپ نے گفتگو سنی، ایک بہت بڑی خوبی ان کے اندر اہل عرب میں جو میں نے محسوس کی ہے، آپ نے لوگوں نے بھی محسوس کی ہوگی، کہ الحمدللہ بات بات پر وہ دعائیں دیتے ہیں، اور ایسی ایسی پیاری پیاری دعائیں دیتے ہیں. ایک میرا فلسطین کا دوست ہے، اسے جب گفتگو میں کرتا ہوں، یعنی اس سے بار بار گفتگو کرنے کو اور بات کرنے کو جی چاہتا ہے. کیوں کہ ایسی ایسی دعائیں دیتا ہے، ایسی ایسی دعائیں دیتا ہے کہ میں دھیرے دھیرے آہستہ آمین کہتا رہا. ایک دعا وہ دیتا ہے رضی اللہ عنک وعنا، کہ اللہ آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے. تو الحمدللہ چونکہ ان کے کلچر میں ہے، زبان ان کی عربی ہے، تو اتنا اچھا لگتا ہے جب آپ ان سے گفتگو کریں کہ ہر بات پہ دعا. حیاکم اللہ، بارک اللہ فیک، اضحکک اللہ سنک. ہمارے یہاں دعاؤں والا ماحول نہیں. تو اللہ کرے کہ یہ ماحول ہمارے یہاں بھی زندہ ہو، کہ ایک دوسرے کو دعائیں دیا کریں، ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کیا کریں، ایک دوسرے سے جب بھی گفتگو اس میں دعائیں. بہرحال ہمارے ساتھ حسب سابق حضرت مفتی صاحب، مفتی سیف اللہ صاحب حفظہ اللہ بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ حضرت سے بھی ہم مستفید ہوں گے. تو ناظرین، سب سے پہلے وہ دعا کا میں ترجمہ کر دوں آپ کے سامنے. دعا یہ ہے کہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ، اللہم، اے اللہ، یعنی ایک بندہ جب اللہ پاک کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہم، اے اللہ. اس کے بعد اکفنی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ ملائیں تو اللہم اکفنی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یا اے میرے اللہ، یعنی رحمت کو ہم نے متوجہ کر لیا، اللہ پاک کو اللہ کہہ کے، اللہ کے ذاتی نام سے پکار کے، کہ یا اللہ کیا کریں، اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ جو چیزیں آپ نے حلال کی ہیں، اپنی حلال کردہ چیزوں کے ساتھ ہمارے لیے آپ کافی ہو جائیے، حرام کردہ چیزوں سے بچاتے ہوئے حرام سے بچا لیجئے، اور جو حلال چیزیں ہیں آپ کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں اور ملیں، وہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں، ان کو ہمارے کافی بنا دیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور اے اللہ اپنے ما سوا، یعنی اپنے سوا ہر چیز سے مجھے بے نیاز کر دے، یعنی آپ کا میں سراپا نیاز مند بن جاؤں، اور دوسروں کے حوالے سے ہمیں بے نیاز کر دے. یہ مختصر سی دعا ہے. اس دعا کے حوالے سے ایک حدیث جو ضروری ہے جو میں عرض کر دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک موقع پر ایک غلام جو مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں ناظرین، جس نے اپنے آقا سے اپنی آزادی کے حوالے سے ایک ڈیل
جب وہ کر لیتا ہے تو مکاتب بن جائے. مکاتب کتابت سے ہے، یعنی ایک ڈیل ہوتی ہے، ریٹن ڈیل، کہ غلام آقا کے درمیان، کہ غلام آقا یہ کہتا ہے کہ تم اتنے پیسے مجھے دے دو تو مجھے تمہیں آزاد کر دوں گا، آزادی کا پروانہ لکھ دوں گا، تم آزاد ہو جاؤ گے. تو یہ ڈیل ہوتی ہے، اور پھر وہ غلام متعین کر لیتا ہے کہ اتنا پیسہ انسٹالمنٹ پہ میں آپ کو دیتا جاؤں گا، اور جب میں مکمل کر لوں گا وہ قسط، وہ پورا اماؤنٹ، تو میں آزاد ہو جاؤں گا. تو اس غلام کو مکاتب کہا جاتا تھا. تو ایک موقع پہ ایک شخص نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس غلام نے شکایت کی کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میں نے مکاتبت تو کی ہے اپنے آقا سے لیکن میں پورا نہیں کر پا رہا ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، زر نہیں ہے، دولت نہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الا اعلمک بکلمات، تجھے میں کوئی ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوں اور تم چاہتے ہو کہ وہ قرض ادا ہو جائے تو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے تمہارے اس قرض کو ادا کر دیں. وہ کون سی دعا ہے، وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ یہ کلمات ہیں جو میں نے ابھی پڑھا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو ظاہر ہے کہ یہ دعا صرف اس غلام کے لیے نہیں تھی ناظرین، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم سب کے ماں باپ قربان، کروڑ رحمت کی اور سلامتی کی بارش ہو کہ آپ کی ذات اقدس نے اس دعا کے اندر کتنا بڑا نسخہ ہمیں بتلایا، کتنی بڑی نعمت کہ اگر کوئی قرض دار ہے، ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر قرض دار آج بھی ہے اور صدق دل سے، سچائی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے اس دعا کے ذریعے کہ یا اللہ حلال کردہ چیزوں کے ذریعے، حلال کردہ چیزوں کے ساتھ آپ میرے لیے کافی ہو جائیے، حرام سے بچا لیجیے اور اپنی ماں سوا ہر چیز سے مجھے بے نیاز کر دیجیے. تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کے حوالے سے تفصیلات بھی آگے آئیں گی. میں حضرت مفتی صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ حضرت مفتی صاحب اس دعا کے حوالے سے اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید کریں. جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے. حضرت یہ دعا آج میں نے پیش کی ہے. جی بڑی مستند دعا بھی ہے، حدیث سے مروی ہے بالکل، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعا ہے. بالکل بڑی اہم دعا ہے. دعا کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے اور عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے ریپیٹیشن بری بات ہے، لیکن غیر اہم چیز کو ریپیٹ کرنا بری بات ہے، لیکن اہم چیز کو ریپیٹ کرنا زیادہ مفید ہے اور اچھی بات ہے. سورہ فاتحہ کو ہم روزانہ ریپیٹ کرتے ہیں. جی بالکل، ریپیٹیشن جو ہے نا وہ اہم چیز ہو. تو ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے دعائیں دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، دعائیں کرنے کے لیے. تو بڑی اہم دعا ہے. ابھی ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو تمام ناظرین و سامعین اس دعا کو کر لیں ابھی اور آمین کہہ دیں. اور جو آدمی آمین کہہ لیتا ہے تو وہ دعا کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو بڑی اہم ترین دعا ہے. اور جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا میں نے کہ دعا کی جائے، ہر موقع پر کی جائے، ہر چیز کے بارے میں دعا کی جائے، ہر زبان میں دعا کی جائے، ہر طریقے اور سلیقے سے جو آدمی کے دل میں التجائیں ہیں اور حاجات ہیں وہ اللہ سے مانگی جائیں. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور بھولنا نہیں چاہیے کہ کمپلیٹ دعائیں وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں. اگر ہم ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ہم نے بہت کچھ مانگ لیا. ایک تو یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کے انوار و برکات اور احادیث کی جو انوار و برکات وہ ہمیں حاصل ہوں گے. دوسرا یہ کہ ان کا فائدہ یہ ہے وہ بہت جامع اور کمپلیٹ دعائیں. ابھی اسی دعا کو دیکھ لیں. ایک تو جیسا کہ حدیث میں آیا جو آپ نے واقعہ نقل کیا کہ یہ ادائے قرض کی بھی دعا ہے. آج کل کے معاشرے کے اندر جب آدمی کی حاجات بہت بڑھ گئی ہیں، ڈیزائرز بہت بڑھ گئی ہیں، حاجات نہیں بلکہ خواہشات بڑھ گئی. حاجات تو انسان کی ابتدائی زمانہ سے اور آخر تک ایک ہی جیسی رہتی ہیں، لیکن خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں. اور جب خواہشات بڑھی ہیں تو پھر لوگوں نے بہت زیادہ لون لیے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بڑا اہم نسخہ ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت کردہ وظیفہ ہے جس کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ وظیفہ، تو یہ ادائے قرض کا وظیفہ ہے۔ ایک تو یہ اس کو استعمال کیا جائے، عمل کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر حلال روزی کی دعا ہے اور حرام سے بچنے کی دعا ہے، یہ بھی جامعیت ہے۔ عمومی طور پر ہم یہ ہے کہ جب دعا کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی مانگتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اولاد تو دے دیتے ہیں، پھر اسی اولاد سے پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے کمپلیٹ دعا نہیں کی تھی، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عمومی طور پر روزی مانگی جاتی ہے، لیکن روزی ایسی مانگ لیتا ہے کہ جو اس کی پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے، حلال روزی نہیں مانگتا، پھر جو ہے وہ اسے پریشانی ہوتی ہے، یا ایسی روزی مانگتا ہے جو اس کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ روزی کے ذریعے تو آدمی کو سہولت ہو، ضروریات پوری ہوں، حاجات پوری ہوں، لیکن وہ پریشانی کا ذریعہ، تو اس لیے اس دعا کے اندر فرمایا گیا اللہم اکفنی، اے اللہ مجھے کفایت کر دے، یعنی میری تمام ضروریات پوری ہو جائیں حلال کے ساتھ، بالکل حرام کی ضرورت ہی نہیں حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، حلال روزی جو ملے اسی کے ساتھ میری کفایت ہو جائے۔ کفایت کا مطلب یہ برکت جس کا کنسپٹ ہے اسلام نے بتایا ہے، شاید آج کے معاشرے کے اندر ہمیں سمجھ بھی نہ آ سکے کہ برکت کس چیز کا مفہوم۔ برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز ملے اس کے ذریعے آدمی کی حاجات ساری پوری ہو جائیں اور اسے حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ علماء نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے لیے رزق لکھ دیا ہے، رزق کی اماؤنٹ لکھ دیا، اور وہ جو قرآن کے اندر آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی چوپایا ہے، جو بھی زیرو ہے، جاندار ہے، اس کا روزی اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اسے پرووائڈ کریں گے۔ البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ تقدیر پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے اور قناعت نہ ہونے کی وجہ سے پھر آدمی حرام کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کے لیے رزق لکھا ہوا ہے، وہ رزق اس نے ملنا ہے اسے، اب اس پہ ہے کہ وہ جا کر اس کو حلال ذریعے سے کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، یا حرام ذریعے سے، وہ روزی اس کے پاس آئے گی۔ اگر حلال کے ذریعے کمائے گا تو انوار و برکات ہوں گی، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رضا ہوگی، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو ایک تو کفایت، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر فرمایا وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، کہ مجھے غنی کر دے، بے پرواہ کر دے، اپنے فضل کے ساتھ اپنے ما سوا سے بے پرواہ کر دے، میں کسی اور کا محتاج نہ ہوں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ ادائے قرض کی بھی دعا ہے، حصول حلال کی بھی دعا ہے، اور حصول غنا کی بھی دعا، اتنی جامع ترین دعا، بے نیاز کرنا۔ اب غنا کا معنی عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہم جو ہے وہ چونکہ دنیا کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہے اور جو ہے وہ مال کی محبت زیادہ ہے، لہٰذا ہم ڈیفینیشن جو بناتے ہیں وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے بنا لیتے ہیں۔ اب غنی کا معنی جو عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے، غنی اس کو کہتے ہیں جو مالدار ہو، حالانکہ غنی اس کو کہتے ہیں جو بے پرواہ ہو، اسے مال کی محبت نہ ہو، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مالدار تھے لیکن ان کے اندر مال کی محبت نہیں تھی۔ تو ایک آدمی نادار ہے لیکن اس کے اندر مال کی محبت ہے تو وہ آدمی غنی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مال کی پرواہ بھی نہیں ہے اور بے پرواہ ہے تو اس کو غنی کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے علماء نے مثال کے طور پر، اور حقیقت ہے، مثال کیا ہے، ایک جو ہے وہ معاشرے کی 81 الفاظ کے اندر کہی ہے کہ آدمی کے اندر جب حرص ہوتی ہے تو بادشاہوں کے اندر حرص ہوتی ہے تو ایک ملک کے اندر 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، کسی دنیا کے اندر جو ہے وہ 2 بادشاہ نہیں ہیں، کسی کنٹری کے اندر، کسی ملک کے اندر 2 بادشاہ نہیں، چونکہ حرص ہے اور ہوس ہے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب غنا آ جاتا ہے اور جو ہے وہ مال کی محبت نہیں ہوتی تو ایک کمبل کے اندر، ایک چادر کے اندر 2 فقیر سو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج میں 99 مسئلے نکالے ہیں ایک قرآن کی آیت سے،
تو مجھے وضو کی حاجت ہی نہیں پیش آئی. پوری رات ایسا لگ رہا تھا جیسے علوم کا ورود ہو رہا تھا میرے دل و دماغ پر، اس حلال کھانے کی برکت سے. آج ہماری سوچ میں اتنی تاریکی ظلمت کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے برتاؤ میں، ہماری باتوں میں، ہمارے خیالات میں اتنی ظلمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم حلال کھانے کی فکر نہیں کرتے. مشکوک مشتبہ کھانوں سے ہم نہیں بچتے. یہ واقعات اسی لیے ہمیں سنائے جاتے ہیں کہ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. صرف دعا پر انحصار نہ ہو. ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پی رہے ہیں، ہم کیا پہن رہے ہیں، ہماری تجارت کیسی ہے، ملازمت کیسی ہے. کہیں ہم جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ تم نے کانٹریکٹ کیا ہے تو تم پر واجب ہے کہ 8 گھنٹہ پورا کرو، ورنہ خیانت میں شامل ہو. تو مختصر سے بریک کے لیے جانا ناظرین، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. آمین. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید، خیر مقدم ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو قبول و منظور فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کی نعمت عطا فرمائیں، دولت عطا فرمائیں. اور جتنے ناظرین سن رہے ہیں، سامعین ہمیں سن رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں عمل کی نیت سے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین کالس آن ہیں، آپ چاہیں تو آج کی دعا کے حوالے سے یا اور بھی کوئی مسئلہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور کال کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ دعا بے شک بہت ضروری ہے، اور دعا ایک مستقل عبادت ہے. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ سبق میں یا گزشتہ نشست میں کہ دعا پڑھنے سے زیادہ مانگنے کی چیز ہے. دعا ایسی چیز ہے جو مانگی جائے، یعنی پڑھا بھی جائے، پڑھ کے یاد کی جائے، اور دعا وہ جب مانگا جائے تو دعا کے آداب و شرائط کے ساتھ. میں نے واقعہ غالباً سنایا تھا کہ حجاج بن یوسف کا، کہ ایک موقع پر وہ طواف کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بینائی عطا فرما، یا اللہ مجھے بینائی عطا فرما. حجاج بن یوسف کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ بڑا ظالم جابر شخص تھا. تو اس نے اس نابینا کو دیکھا تو ایک کک مارا زور سے. اس نے کک مار کے کہا کہ ایسی دعا کی جاتی ہے؟ جس طریقے سے تو دعا مانگ رہا ہے، اس بے پرواہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، صبح قیامت تک تیری دعا نہیں قبول ہونی ہے. تو میں چکر لگا رہا ہوں، طواف کا 3 چکر ہو گیا ہے، اور 7 چکر مکمل میرے جب ہوں گے تو تیری بینائی بھی واپس آنی چاہیے، اور اگر بینائی تیری واپس نہیں آئی تو یاد رکھنا میں تیرا سر قلم کر دوں گا. اب میں جو کہتا ہوں کر دیتا ہوں. اب تو ظاہر ہے کہ اس نابینا شخص پر عجیب لرزہ طاری ہوا، رونا اس نے شروع کیا، گڑگڑانا شروع کیا کہ میرے اللہ اب تک تو بینائی کا مسئلہ تھا، آنکھ کا مسئلہ تھا، میرے اللہ اب تو میرے جان پر آ پڑی ہے، اللہ یہ بڑا ظالم ہے، یہ مجھے. اب اس نے جو رونا اور بلبلانا اور کلپ جو شروع کیا جیسے بچے ماں سے رو رو کے مانگ رہے ہوتے. بہرحال جب حجاج بن یوسف نے ناظرین اپنا چکر اور طواف مکمل کیا تو نابینا شخص بینا بن چکا تھا. اس واقعے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا ایسے مانگیے جیسے ایک بچہ بلبلا کے اور رو کے ماں سے مانگ. ہم لوگ کیسی دعا کہ جیسے ملازم کو حکم دے رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ کر دیجئے، یا اللہ یہ دے دیجئے. ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی امپلائر امپلائی کو یا آقا اپنے ملازم کو حکم دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں دعا مانگنے کی پوری آداب کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہمیں اللہ کریم اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. جی مولانا صاحب میرے 2 کوشچن ہیں. جی جی. ایک کوشچن یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بہت بکس میں لکھا ہوتا ہے کہ بسم اللہ، بس اتنا لکھا ہوتا ہے. تو ہم بسم اللہ کہنا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو آپ نے آج دعا بتائی ہے وہ کوئی اپنے قرض ختم کرنے کے لیے پڑھے کہ وہ کون سے ٹائم پڑھنا چاہیے اور کتنی دفعہ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی آپ کا؟ جی الحمدللہ. میری بہن بہت شکریہ.
बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते बात की थी वो इशराक के नवाफिल के बारे में, तो आपने एक दुआ बताई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जी जी तो वो मैंने ढूंढी, वो मुझे मिली नहीं। आप उसको दोहरा देंगे? अभी तो मेरे ख्याल प्रोग्राम भी अपलोड शायद नहीं हुआ, तो ठीक है मैं अर्ज़ करता हूँ। आपसे। और दूसरा ये आपसे कहना था कि आप जरा इन जनरल भी आप बड़ी अच्छी दुआ कराते हैं बच्चों के लिए, आजकल जो हैं उनके जरा हदायत और उसके लिए दुआ भी करा दीजिएगा। ज़रूर इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, ये दो सवालात आए हैं। एक तो सवाल ये था कि वज़ू के लिए जो बिस्मिल्लाह कहने का हुक्म है तो बिस्मिल्लाह पढ़ें या पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें? दोनों पढ़ सकते हैं, इसमें जो है ना वो ऑप्शन है। जी जी बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेने का असल में ये है, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम लेते थे, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले या बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो इससे अदा हो जाएगी सुन्नत। अच्छा, साथ में इसका मेरी बहन ज़रूर ख्याल रखें कि आप अगर बाथरूम में हैं, यानी टॉयलेट के अंदर, चूँकि अमूमन हमारे यहाँ जो बाथरूम है आजकल का टॉयलेट भी है, साथ में हम वज़ू भी वहीं कर रहे होते हैं, तो वहाँ आप अल्लाह पाक का नाम या कोई भी कुरानी आयत ज़ोर से ना पढ़ें। वहाँ आप दिल में पढ़ें, दिमाग में पढ़ें, यानी ज़बान से कोई भी अल्फाज अदा ना करें, क्योंकि वो टॉयलेट है, गंदी जगह है। इसका ज़रूर ख्याल, चूँकि इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि उमूमन हम जब टॉयलेट जाते हैं, वाशरूम जाते हैं, तो वज़ू वहीं करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम बाहर निकल के, सिंक अगर बना हुआ हो किचन के साथ, तो हम, हालांकि होना ऐसा ही चाहिए था कि हम बाहर ऐसा कोई निज़ाम हो, सिस्टम हो कि बाथरूम से बाहर निकल के हम वज़ू करें। अल्लाह करे कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास हो। तो जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकती हैं, पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ सकती हैं, लेकिन आप इसको दिल में पढ़ें अगर टॉयलेट में आप वज़ू कर रही हैं। तो दूसरा आपने पूछा है कि आज की जो दुआ है, देखें ये जो दुआएं हैं ना, अल्लाह पाक ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जो हम लोग अमूमन आपस में एक दूसरे पर लगा देते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं। ये दुआ जब आप हशाश बशाश हों, यकसूई आपको हासिल हो, और जब दुआ करें तो कोशिश करें, अभी मैंने अर्ज़ किया कि दिल जमई के साथ, यकसूई के साथ, यकीन के साथ मांगें, नियाज़मंदी के साथ, सरापा मोहताज, जैसे फ़कीर बेगर भिखारी मांग रहा होता ना किसी के दरबार पे जाके, ऐसे मांगे कि या अल्लाह हलाल करदा चीज़ों के साथ आप हमारे लिए काफ़ी हो जाए, हमारा किफ़ायत हो जाए, हलाल हराम से बचा लीजिए। और साथ में ये नीयत भी हो कि इंशाअल्लाह मैं हराम से बचूंगी, हराम बातों से, हराम कामों से, हराम आमाल से, हराम माल से, हराम रिज़्क़ से, हराम ताल्लुक़ात से, हर ऐसी चीज़ जिसको अल्लाह पाक ने हराम करार दिया उससे बचना। तो दुआ भी करें, कोई इसका वक्त नहीं है, कोई इसकी तादाद नहीं है। आप 10 मरतबा, 20 मरतबा, जितनी सहूलत से आप पढ़ सकती हैं ज़रूर पढ़ें। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मौलाना साहब, आप हराम और हलाल की बात कर रहे थे, तो मैंने पता करना है कि हम जब यूके में रह रहे हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयर हैं वो कोई भी हलाल काम नहीं करते। जिस तरह टेस्को वाले हैं, सेंसबरी वाले हैं, वो शराब भी बेचते हैं, हराम भी बेचते हैं, और हम वो काम करते हैं, एशियन लोग वो काम करते हैं टेक वे पे। तो टेक वे वाले जो होते हैं ना, एक और दो डिश उनकी ऐसी होती हैं जो हराम होती हैं। तो और जो हम टैक्सी करते हैं, टैक्सी वाले जो हम लेकर जाते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम। जी बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह करीम आपको जज़ा खैर अता फरमाए। अच्छा, दूसरी खातून ने जो सवाल किया था, मेरी बहन, इशराक के वक्त की जो दुआ मैंने बताई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये दुआ सिखाई थी कि अगर आप फजर के बाद ये दुआ पढ़ लेती हो तो आपको सुबह सादिक तक, सनराइज़ तक की इबादत का सवाब मिलेगा। दुआ है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर हैं जो उनको भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह पाक का बहुत करम है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल करने हैं एक दो। जी जी। और मुझे ये दुआ भी कुछ दे दीजिएगा और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। घर की परेशानी है, बच्चों की नाफरमानी है, नाराजगी है, बस परेशान हूँ बहुत ज्यादा। अल्लाह करीम आसानी का मामला फरमाए। आमीन आमीन। और मुझे बस यही चाहिए कि बच्चे जो इतने नाफरमान क्यों हो जाते, अपने तरफ से तो बहुत इंतहाई कोशिश की है कि अच्छे रास्ते पे चलें और नाफरमान ना हो, लेकिन बहुत नाफरमान है। सही सही जी, अल्लाह करीम आसानी का मामला फरमाए। इसके लिए कोई दुआ भी बता दीजिएगा।
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی جو ناراضگی ہیں اس کے بس میری زبان پہ شاید ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، اگر آپ بتا دیجئے گا کہ کوئی دینی مطلب ایسا الفاظ کو ان کو سمجھ آئے۔ سوری نہیں سمجھا، کیا فرمایا آپ نے؟ ناراضگیاں اچھی نہیں ہوتی ناراضگی؟ اس بارے میں ناراضگیاں بھی آپس میں بھی بہت ناراض رہتے ہیں بچے، جی جی جی، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے، ناراضگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن، میں عرض کرتا ہوں آپ کی کال کا بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن، سوال یہ ہے کہ میری سگی بہن ہے، مجھ سے چھوٹی ہے، جی جی لیکن وہ مجھ سے ناراض ہے، مجھے یہ نہیں پتا ناراض وہ کیوں ہے، اور کافی عرصے سے ناراض ہے۔ کچھ چند ویک پہلے وہ بڑی بہن کے ہاں ملی تو مجھے کہتی ہے اب جو نیکسٹ نمبر ہے مر جانے کا وہ تمہارا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مرنا تو سب نے ہے۔ اس کے بعد میں نے واٹس ایپ کیا، سلام بھیجا، کوئی کسی قسم کا وہ جواب نہیں دے رہی، اور میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں اس کے لیے جب عبادت کرتی ہوں دعا کر دیتی ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں میری بہن، میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہاں ہیں؟ جی، میرا یہ سوال ہے کہ 6 کلمے جن کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے، کیا یہ کسی بھی نماز کے بعد، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا یہ ترجمہ دعا میں مانگ سکتے ہیں؟ پلیز اس پہ روشنی ڈالیے، شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اور کال ہے؟ بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا جو سوال تھا بھائی نے جو پوچھا ہے، بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال، اللہ کریم جزا خیر عطا فرمائے کہ حلال حرام کے حوالے سے ہماری یہاں جو بے ضابطگیاں ہیں، جی جو بے ضابطگیاں ہیں، یعنی لاپرواہی ہے، ہر شعبے میں، ہر شعبے میں ہے، وہ مخصوص نہیں ہے ٹیک اوے یا کیبنگ، یعنی ہر شعبے کے اندر تو جو بے فکری، لاپرواہی، تو اس حوالے سے حضرت پوچھ رہے ہیں بھائی ہمارے کہ کیا کیا جائے، اس کا کیا حل ہے؟ غالباً انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ سارا حلال حرام مکس ہے، تو اس جاب کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں ڈیٹیل یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو وائن کا ایک حصہ ہے وہاں پر آدمی جاب کرے، وہ تو بالکل قطعی طور پر حرام ہے، یا وہاں کے جو گوشت ہوتے ہیں، حرام گوشت ہوتے ہیں، وہاں پر کام کرے تو بالکل حرام ہے قطعی طور پر۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے کام کرتے ہیں دوسری جگہوں پر تو اس کے اندر حرمت نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی شیلفنگ کرتے ہیں یا کوئی ڈیلیوری کرتے ہیں یا اس طرح کی جو ہے نا وہ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ جو خاص ان کا حرام کا کارنر ہے وہاں پر جاب کرنا بالکل حرام ہوگا، تو اس سے بچنا ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنی دعائیں کو قبول کروانا چاہتا ہے تو وہ ان سے ان کو چھوڑ کر پھر دعا کرے، اور اگر ان میں پھنسا ہوا ہے تو پھر پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ہوگی، کیونکہ عزم وہ کر چکا ہے کہ میں نے چھوڑنا ہے اور کسی وقت چھوڑنا ہے، اور جائز جو کاروبار ہے یا جاب ہے اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے تو اس کی بھی ضرور مدد ہوگی۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا ہے ٹیکسی کے ساتھ، کیبنگ کے ساتھ، تو میرا نہیں خیال کہ کیبنگ کے بارے میں کوئی ایسی ناجائز جاب ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس کے بارے میں شبہ کرتے ہیں، یہ ایک شبہ ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے نا وہ کوئی کسی غلط جگہ پر کسی کو ڈراپ کرنا ہے یا وہاں سے پک کرنا ہے تو یہ جو ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ تو ایک کام ہے۔ مثال کے طور پر اس نے اس بندے کو وہاں تک لے گیا ہے یا وہاں سے اٹھایا ہے، یہ اس کا کام ٹھیک ہے، باقی اس نے جو کرنا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے اور اپنا اختیار ہے، لہٰذا کیبنگ میں کوئی ایسی شبے کی بات نہیں میں ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بات شبہ کی ہو بھی نا مفتی صاحب تو اس کا بہترین پتہ ہے کیا طریقہ؟ جی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ جو مسائل ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سال میں ایک مرتبہ ٹی وی پر پوچھ لیا یا مہینے میں ایک مرتبہ پوچھ لیا، اس کا یہ ہے کہ جو آپ کے لوکل مساجد کے ائمہ ہیں نا جی جی ان کو آپ ان سے 1 to 1 ملیں اور مسائل کی جزیات بتلائیں، بالکل،
اب ظاہر کہ حضرت نے فون کر دیا، ہم نے سن لیا. اب بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر جزیات ہوتی ہیں، تفصیلات کچھ ہیں، ڈیٹیل ہے. اب جو 1 to 1 بالمشافہ جب آپ بات کریں کسی سے مفتی صاحب سے نا، تو وہ آپ کو تفصیلات بتا سکتے ہیں. بالکل. تو یہ سب جب ہوگا جب ہمیں فکر ہوگی. اصل میں جو فکر ہے نا، جی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں غفلت سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الغفلہ. آمین. غفلت، بے پرواہی، آج کل بے پرواہی کا یعنی بالکل سے عمومی بلوا ہے نا. جی جی بالکل ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہو کیئرس، بالکل. ہو کیئرس. ہمیں بس پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے. جی. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں اللہ پاک کا کرم. جی مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، پلیز اس کا بھی جواب دے دیں تو مہربانی ہوگی. اور بلڈ پریشر کے بارے میں کون سی آیت پڑھنی چاہیے؟ اور قرآن پاک میں ہے تو سورت اور آیت نمبر بتا دیجیے تاکہ میں وہ دیکھ سکوں. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کے لیے جزاک اللہ. بہت شکریہ امین بھائی، بہت شکریہ. تو بدل سب سے جو بڑی بات ہے بھائی حلال حرام کے حوالے سے، دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ پاک سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. تو ہر موقع پر ایک تو ہم اپنے اندر فکر پیدا کریں، فکر آخرت. اگر آپ کو یہ ذہن میں یقین اس بات کا ہے اور اللہ کرے ہونا چاہیے کہ ساری نیکیوں کا دار و مدار، ساری نیکیوں کا دار و مدار رزق حلال پر. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جل قدر صحابی ہیں، ایک موقع پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات ان لوگوں کہتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کھایا کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. حلال کھانے والا مستجاب الدعوات بن جاتا. آج ہماری دعائیں کیوں قبول، کیوں ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت میں یاد رکھیں، اعمال صالحہ کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑی دیوار، سب سے بڑی جو چیز رکاوٹ اور حائل بنتی ہے وہ ہے اکل حلال رزق نہ کھانا، اکل حرام. آج اس حوالے سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ ذہن میں آپ کے ڈالا کہ آپ نے سوال کیا، ورنہ آج تو اس کا معیوب ہونا، شناعت بھی، برائی بھی دل سے نکل چکی ہے. لوگ بڑے آرام سے نعوذ باللہ حرام کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کبھی خیال میں بھی، تصور میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یا اللہ از اٹ رائٹ سورس آف انکم، از اٹ حلال سورس آف انکم؟ یا اللہ یہ ٹھیک ہے جو ہم کھا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کی جو دور رس جو برے نتائج وہ یہ ہو رہے ہیں کہ ہم بچوں کو بھی حرام کھانا کھلا رہے ہیں، حرام لقمے بچے کھا رہے ہیں. اب حدیث کے الفاظ ہیں، اسی حدیث میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاد رکھنا اگر کسی شخص نے ایک لقمہ بھی حرام کا اگر کھایا تو 40 دن تک اندازہ لگائیں کہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے آج دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. دعوے تو بڑے عاشق رسول ہونے کا، محب رسول ہونے کا، عالم ہونے کا، علامہ ہونے کا، مفتی ہونے کا، اسپیکر ہونے کا، ایجوکیٹڈ ہونے کا، دانشمند، بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی نسبتیں، اس کا اظہار ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم کالر. جی کالر السلام علیکم. اچھا، تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں اس کی فکر نصیب ہو اور ہمیں اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ، ایک تو دعا ہم یقین کے ساتھ مانگیں، دعا کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی کوشش کریں، اپنا ہر روز جائزہ لیں. اور اللہ نہ کرے اگر کسی حرام کاروبار میں ہم ملوث ہیں تو 2 کام کریں. ایک تو دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں حلال سورس آف انکم، حلال تجارت، حلال ملازمت عطا فرما، اور ساتھ میں کوشش، اور جب تک حلال نہ ملے آپ اس جاب کو باقی رکھیں. دیکھیں اللہ جزائے خیر دے ہمارے مفتیان حضرات کو، مفسرین کو، محدثین کو، فقہا کو، کہ ہر مسئلے کا حل نکالا. یہاں تک بتلایا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کی آمدنی مکمل حرام ہے، ملوث ہو گیا، مبتلا ہو گیا بیچارہ، وہ کیا کرے؟ تو اس کا ہیلہ بتلایا، اس کا سلوشن بتلایا کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے جو اخراجات اس کے لیے کسی سے قرض لے لے. کیا کرے؟ کسی ایسے شخص سے قرض لے لے جس کی آمدنی حلال ہے، پھر اس کو اپنے میں سے واپس کر دے، چونکہ وہ قرض کی ادائیگی اگلے کے لیے وہ حلال ہے. یہاں تک بتلایا تاکہ تم جو کھانا کھاؤ وہ پیور ہو، خالص ہو، حرام کی آمیزش نہ ہو.
آپ دیکھیں نا. اچھا ہمارے ساتھ کالرس ہیں, 2 کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مولانا صاحب, آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ پاک کرم. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ میری بہن. پھر پڑھنے کے لیے بتا سکتے ہیں, بچوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں. بچوں کے لیے رشتے کے لیے؟ جی ٹھیک ہے, اس کا اور نمازی بن جائیں مولانا صاحب, وہ بھی کچھ بتا دیں کیونکہ نماز نہیں پڑھتے بچے یہاں پہ. اللہ کریم آسانی کا معاملہ فرمائے. آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے گھر کی پریشانی ہے, بچے نافرمان ہو گئے ہیں. تو بہرحال ایک تو اس کے لیے میری بہن دعا تو اپنی جگہ ہی ہے, ہمیں دعا کرنی چاہیے. دعا میں نے ابھی عرض کیا کہ دعا ایک مستقل عبادت ہے. دعا مانگنے یعنی جس طریقے سے ہر کام کے کرنے کا ہم اہتمام کرتے ہیں, اس کے لیے ہم سیریس ہوتے ہیں, دعا بھی ذرا سا اہتمام سے مانگا کریں, محض رسمی طور پہ نہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی ابھی آپ بات کر رہے تھے نا رزق حالات کے بارے میں نا, جی جی, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ تھوڑا سا تفصیل کے بارے میں بتائیں. مثلا جو آج کل ہم بینیفٹ لیتے ہیں, جو ہم صحیح فارم فل نہیں کرتے, اپنی انکم نہیں شو کرتے, یعنی کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم بینیفٹ وغیرہ لیتے ہیں یا غلط انفارمیشن دے کے وہ جو چیز حاصل کرتے ہیں ہم, تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ مطلب بہت سارے ایسے کام ہیں جن میں ہم اپنے اصل انکم نہیں بتاتے, کیا وہ جائز ہے یا کرنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکثریت ہم کہتے نہیں سارے کر رہے ہیں, یہ سارے کھا رہے ہیں تو بھی کھا لے تو کوئی نہیں. مثلا اگر گھر کا رینٹ کا کرایہ میرے پاس پیسے ہیں, اس کے باوجود بھی میں نے اپلائی کیا ہوا یا کسی اور کے نام پہ. جی جی بہت شکریہ بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ. اچھا دعا کے بچوں کے حوالے سے دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز میں جب آپ درود شریف پڑھتی ہیں میری بہن, تو درود شریف کے بعد اور دعائے معصورہ کے بعد ایک دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس کو بھی پڑھیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھیں, اور جب پڑھیں تو غور سے پڑھیں اور اس کے معانی کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں تاکہ آپ کی فیلنگ بھی شامل ہو, کیفیت بھی شامل ہو. آپ دعا صرف پڑھنے والی نہ ہو بلکہ مانگ بھی رہی ہوں ایٹ اے سیم ٹائم. اس کے علاوہ اللہ پاک سے الگ سے نماز پڑھ کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ پاک بچوں کو نیک صالح بنائے. دوسری یہ کہ دیکھیں بچے جو اس ملک میں, بلکہ اب تو ہر جگہ کا ایک ہی حال ہے تقریباً, جو حال آئین کا وہی غین کا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ پاکستان چلے جائیں, انڈیا چلے جائیں, بنگلہ دیش چلے جائیں, کم و بیش مجموعی طور پہ وہی صورتحال ہے. چونکہ ہمارا قصور ہمارا ہے, ہم والدین کا, ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے جس انداز سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. بچوں کو شروع سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنانا چاہیے, تابعدار بنانا چاہیے, صرف زبان سے نہیں. کیونکہ اب وہ دور ختم ہو گیا, ہم بچے کو کہیں کہ آپ یہ کرو. بچے اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ماڈل کیا ہے. ماں باپ کو بچوں کے لیے ماڈل, یعنی اگر چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے 5 وقت کی نماز پڑھیں تو ماں باپ کو ایک درجہ آگے ہونا چاہیے کہ تہجد گزار بھی ہوں, تب جا کے بچے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ماں باپ الا ماشاء اللہ اچھے ماں باپ بھی ہیں, گھروں میں کوئی حال نہیں, ماں باپ فجر میں اٹھتے نہیں ہیں, ماں باپ کے زندگی میں تلاوت ہے نہیں, اخلاق ہیں نہیں, لینگویج استعمال جو ہم الا اچھے لوگ بھی ہیں, دیکھیں برا نہ مانے, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن زیادہ تر ہماری ترتیب بالکل الٹی ہو گئی. تو بچوں کو نیک صالح بنانے کے لیے بہت ضروری نیچرل جو طریقہ ہے, نیچرل طریقہ ہے, فطری طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ خود نیک بنیں, خود نیک بن جائیں, اللہ پاک سے استغفار کریں کہ اللہ یہ میری شامت اعمال ہے, ہمارے گناہوں کی نحوست میں اللہ میرے بچوں پہ نہ پڑے, بچوں کو محفوظ رکھ میرے اللہ. دعا کثرت سے کریں, اور ساتھ میں بچوں کی اب جتنی دیر ہو گئی کم از کم اب سے شروع کر دیں, اب سے شروع کر دیں. کہتے ہیں صبح کا بھٹکا اگر شام میں بھی واپس آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہ کہو. تو ایک تو دعا, دوسری کوشش کریں بچوں کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرت پڑھائیں, صحابہ کرام کی سیرت سنائیں ان کو, بجائے اس کے کہ فضول کاموں میں, فضول باتوں میں. یعنی ماں باپ کو بہت ہی مجاہدہ کرنا ہوگا, بہت ہی اسٹرگل کرنا ہوگا, چونکہ بہت لیٹ ہیں ہم, پہلے سے ہم بہت تاخیر ہو چکی ہے. اب جو زندگی بچ گئی ہے تو یہ دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے, ود ان اے ڈے اینڈ نائٹ بچوں کو آپ نیک صالح نہیں بنا سکتے. ان کی آپ تربیت کریں لیکن نہایت ہی شفقت محبت کے ساتھ. اچھا اس کے بعد ناراضگی کی دعا دیکھیں بتا رہی تھی میری بہن, دیکھیں اس کے لیے بھی استغفار ہی ہے کہ آپ استغفار کریں. اس کے بعد آپ نے بتلایا کہ میری سگی بہن ناراض ہیں, دیکھیں اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور ناراضگی کا جواب ناراضگی سے نہ دیں. آپ ان کے لیے دعا کرتی رہیں, آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہیں, آپ ان کے لیے
چونکہ دیکھیں دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں، ناراضگی کا جواب، مخالفت کا جواب مخالفت سے نہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کو گفٹ دیا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں، اچھا برتاؤ کریں، نہ ان کی کبھی غیبت کریں، نہ ان کو آپ برا بھلا کہیں. اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر دے گا. 6 کلمے کے بارے میں میری بہن نے پوچھا، دیکھیں آپ پڑھ سکتی ہیں 6 کلمے، اور آپ اس کا ترجمہ نماز کے بعد پڑھیں. نماز میں ترجمہ نہیں، نماز میں کلمے آپ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ سارا یہ جو قرآن یا احادیث میں جو چیزیں مذکور ہیں وہ. اچھا بلڈ پریشر کے لیے دیکھیں ایک تو دعا جو ہے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر لیں. اللہ کریم آپ کو بہتر انشاءاللہ تعالی شفاء کلی عطا فرمائیں گے. بچوں کے لیے دعا کا میں بتا چکا ہوں. رزق حلال کے سلسلے میں، بینیفٹ کے سلسلے میں بھائی نے تذکرہ کیا ہے. دیکھیں بھائی یہ بہت ہی تفصیل طلب مسئلہ ہے، اس کے اندر بڑی تفصیلات ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی مسجد کے لوکل جو مسجد امام صاحب ہیں ان سے آپ تفصیلات سے بتائیں انشاءاللہ، چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے. اللہ کریم آپ تمام لوگوں کو جزا خیر عطا فرمائے اور رزق حلال کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ایک نئی دعا کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.